ADR کا الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن، متبادل طریقہ حل نزاعات، اور اس گروپ کے مینٹور ہیں مولانا نفیس الحق ثاقب صاحب. تشریف لائیں گے اور اپنا پروجیکٹ پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. انسانی تاریخ میں شاید ہی کوئی دور ایسا گزرا ہو جس میں تنازعات یا اختلافات نے جنم نہ لیا ہو، اور جہاں اختلاف پیدا ہوا وہاں کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں ایک ثالث کی ضرورت محسوس کی گئی. وقت کے ساتھ ساتھ ثالثی مختلف صورتیں اختیار کرتی رہی، اور آج تنازعات کے حل کا جو سب سے پہلا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ عدالتی چارہ جوئی ہے، جسے ہم لیٹیگیشن سسٹم کہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اس وقت شدید قسم کے دباؤ کا شکار ہے. ہماری عدالتیں اوور برڈنڈ ہیں. 22 لاکھ کیسز اس وقت پینڈنگ ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ ہر کیس فوراً حل ہو جائے، بلکہ اوسطاً 7-8 سال اور بلکہ 20 اور 40 سال کی مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اور اس دوران مالی طور پہ مالی اخراجات الگ اور ذہنی پریشانی الگ. عدالتی نظام کی ایک اور بات یہ ہے کہ ہر مخاصمت اور پیشی میں جو شراکت داریاں اور جو رشتہ داریاں ہیں، ان میں دراڑیں مزید گہری ہوتی جا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس دوران ان کی قربتیں بڑھانے کی کوشش نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ آپس میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ عدالتی نظام میں کوئی کیس مخفی نہیں ہوتا. ہر کیس کی سماعت اور اس کے ڈاکومنٹ ایکسیسیبل ہوتے ہیں. تو جو گھروں کے راز ہیں اور جو کمپنیوں کے راز ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں، اور کمپنیاں کیس جیتنے کے باوجود اپنی ساکھ کھوتی جا رہی ہوتی ہیں. اور اگر وہ اس کے متبادل کو کوئی تلاش کریں تو ان کے پاس لیگل انفورسیبلٹی نہیں ہوتی. اب ہمیں شریعت کیا ہمیں ایک مزاج دیتی ہے؟ شریعت ہمیں والصلح خیر کا مزاج دیتی ہے. چاہے دو افراد میاں بیوی کے درمیان کا معاملہ ہو یا دو گروہوں کے درمیان کا معاملہ ہو، آپس میں صلح کرانا بڑے سے بڑی نفلی عبادت سے اوپر اس کو قرار دیا گیا ہے. تو پھر ابھی ہمارے پاس لیٹیگیشن سسٹم کا متبادل کیا ہے؟ ADR، الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن، متبادل طریقہ حل نزاعات کہلاتا ہے. اس کی 3 بنیادی قسمیں ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. نیگوسیشن، جب فریقین آپس میں بیٹھ کر خود ہی معاملہ سلجھا لیں یا اس کی کوشش کریں، اور اگر درمیان میں کوئی ثالث آئے لیکن وہ اس طریقے سے کہ وہ فیصلہ کرنے کا تو اختیار نہ رکھتا ہو، بلکہ وہ ان کے مطالبات اور خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایک ایسے حل تک پہنچنے میں مدد کرے، صرف مدد کرے کہ وہ دونوں اس چیز پہ، اس ایگریمنٹ پہ جس کو وہ سائن کریں گے اپنی مرضی سے، اس پہ اپنی جیت محسوس کریں. اس کے برعکس آربیٹریشن میں جو ثالث ہوتا ہے وہ ایک جج کا کردار ادا کرتا ہے، اور وہ فیصلہ کرتا ہے اور فریقین پر طوعاً او کرہاً اسے ماننا لازم ہوتا ہے. اب اس کی چونکہ یہ ایک قسم کی پرائیویٹ کورٹ ہوتی ہے، اور اس کے لوازمات اور کرائٹیریا سخت ہے. مطلب اس طرح ہے کہ ہر بندہ نہیں بن سکتا ہے آربیٹریٹر، بلکہ جبکہ میڈیٹر ہر بندہ بن سکتا ہے. تو ہم میڈیشن کو اپنے ADR پروجیکٹ میں آگے لے کے چلیں گے. اس کا اگر ہم عالمی رجحان دیکھیں تو USA میں صرف فلوریڈا اسٹیٹ میں 1 لاکھ کیسز سالانہ ٹرائل سے پہلے ہی میڈیشن کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں. جرمنی میں 80-85% کیسز. سنگاپور جو کہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ 90% سول ڈسپیوٹس فل ٹرائل سے پہلے ہی حل ہو جاتے ہیں میڈیشن کے ذریعے. اور انگلینڈ اور ویلز میں اگر آپ دیکھیں تو 3 بلین پاؤنڈز کی سالانہ بچت دیکھنے میں آئی ہے. اب آتے ہیں پاکستان کی جانب. آپ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ پاکستان میں بھی اس وقت لیگل فریم ورک اس کا موجود ہے، اور اس کے اوپر جو تجربات ہوئے ہیں وہ نہایت ہی امید افزا نتائج سامنے لے کے آئے ہیں. تو پھر سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ پھر اب تک مسائل کیوں ہیں؟ مسئلہ ہے لائسنسڈ پروفیشنل انسٹیٹیوٹس کی کمی کا، مسئلہ ہے ٹرینڈ لائسنس میڈیٹرز کی قلت کا، مسئلہ ہے عوام کی عدم آگاہی اور عدم اعتماد کا اس نئے سسٹم پر. اور کہیں اگر خوش قسمتی سے کوئی ایسا ہمیں انسٹیٹیوٹ مل بھی جائے تو اس کی شریعہ کمپلائنس پر تحفظات ہیں جو کس قدر درست بھی ہیں، اور ایسے ادارے عام عوام کی دسترس میں بھی نہیں ہیں. ایک خاص ایلیٹ طبقے تک ان کا وہ موجود ہے. اور اگر عوام کی دسترس میں جو جرگہ یا پنچایت سسٹم ہے تو ان کے فیصلے قانونی طور پر نافذ ہونے کے قابل نہیں ہوتے. تو اب امت ہماری طرف کن تقاضوں کے ساتھ متوجہ ہے؟ ہم کیا سلوشن پیش کر سکتے ہیں؟ ایک ایسا میڈیشن سینٹر جو ایک طرف تو تمام قانونی تقاضے بھی پورے کرے تاکہ اس کی لیگل انفورسیبلٹی بھی ہو، اور دوسری جانب ایک ایسے دارالفتاء کے ساتھ، اتھینٹک دارالفتاء کے ساتھ کی سپرویژن اس کو حاصل ہو، کیونکہ شریعت کی نظر میں ہر سیٹلمنٹ نافذ ہے
جب تک کہ وہ شریعت سے نہ ٹکرائے، الا ما حرم حلالا او احل حراما، اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنلزم پہ بھی کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ ان تینوں چیزوں کو اکٹھے لے کے چلتے ہوئے عوام کے پبلک انٹرسٹ میں تنازعات کے حل کی کوشش کریں۔ تو یہ تو ابھی تک تھی ہماری تھیوریٹیکل پلاننگ۔ تو اس سفر میں اب تک ہم کہاں ہیں؟ استاد جی مولانا نفیس الحق صاحب کی زیر سرپرستی ہم نے یہ سفر شروع کیا، ہماری مختلف کمیٹیز میں ہمیں تقسیم کیا گیا۔ اب سب سے پہلے چونکہ لرننگ فیز ہوتا ہے تو ری انفورسڈ لرننگ ماڈل تھا ہمارا، سب گروپس میں ہمیں تقسیم کیا گیا تاکہ ہر گروپ کے لیے مستقل طور پر ہر ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا لازمی ہو اور ہر شخص کی جو لرننگ ہے وہ یقینی بنائی جا سکے۔ اس کے علاوہ KCDR کا انتہائی اتھینٹک ریڈنگ مٹیریل سب کو دیا گیا اور ویڈیو پلے لسٹ شیئر کی گئی جس میں ماہرین کے اس پہ لیکچر سے ADR پر، چونکہ ہم ایک پروجیکٹ کو لے کے چلنے والے تھے تو پروجیکٹ مینجمنٹ کورس گوگل کا سرٹیفکیٹ کورس ہمیں کرایا گیا اور ہر ایکٹیویٹی کے ساتھ پریزنٹیشنز ہر گروپ کو دینا لازمی ہوتی تاکہ ہمارے اس کا جو لرننگ ہے اس کا تکرار بھی ہوتا رہے۔ اب چونکہ ہم متبادل پیش کر رہے ہیں تو حقیقی مسئلے کا ادراک اور اس کا زمینی مشاہدہ ہونا بھی ضروری ہے، تو اس کے لیے فیلڈ وزٹس کرائے گئے جس میں سٹی کورٹس کا وزٹ، دارالفتاح کے وزٹ جس میں یہ جہاں مسائل پیش سامنے لائے جاتے ہیں، سندھ جوڈیشل اکیڈمی کا وزٹ جہاں میڈیٹرز کو ٹرین کیا جاتا ہے اور ہمارے ججز وغیرہ کو بھی ٹرین کیا جاتا ہے، سندھ ہائی کورٹ اور کورٹ انیکس میڈیشن سینٹر کا وزٹ جو ان میں یہ دونوں بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں، بلکہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادھر پکچرز لینے کی اجازت نہیں تھی تو ہم زیادہ پکچرز نہیں پیش کر سکے ادھر کی۔ یہ ڈسکشن گروپس ہیں، ہمارے ویکلی کلاسز، گروپ پریزنٹیشنز۔ سٹی کورس میں ہمیں 4 گھنٹے ایسے گزارنے تھے کہ وہاں سماعتوں کا مشاہدہ بھی ہم نے کرنا تھا اور ہم نے محترم وکلاء کے ساتھ ہر گروپ نے ٹائم لیا ہوا تھا، ان کے ساتھ ہم نے وزٹ بھی کیا، مشاہدہ بھی کیا، واپس آ کر ہم نے کارگزاری پیش کرنی تھی پریزنٹیشن کی شکل میں۔ سندھ جوڈیشل اکیڈمی میں ہمیں بریفنگ دی گئی، ہمیں وزٹ کرایا گیا اور جو انٹریکٹیو سیشن تھا جس کے اندر آپس میں ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملا، تو انہوں نے ہمیں بہت بہترین قسم کی آفرز بھی کی جن کو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور سندھ ہائی کورٹ کا وزٹ بھی ان میں شامل ہے۔ ہمارے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایکسپرٹس کے سیشنز بھی کرائے گئے جس میں ہمیں ابتدا سے لے کے انتہا تک اور ایک ایسے ادارے کے قیام سے لے کر اس کو پیش آنے والے متوقع اور غیر متوقع مسائل اور ان کے حل تک ان سب چیزوں پہ بات کی گئی۔ چند ایک کا میں تعارف جلدی سے کراتا چلوں۔ مولانا یونس صاحب جو کہ سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کے اسسٹنٹ رجسٹرار ہیں، ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب ڈائریکٹر ہیں ڈپارٹمنٹ آف لاء قائد اعظم یونیورسٹی کے، میڈم بیرسٹر مہویش الہی صاحبہ جو کہ کورٹ ایکریڈیٹڈ میڈیٹر ہیں، ان کے ساتھ آن لائن سیشن ہوا ہمارا، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب جو کہ SECP اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے شریعہ ایڈوائزر رہ چکے ہیں۔ اچھا، رشید احمد مروت صاحب جو کہ سیکشن آفیسر ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے، ADR کو ایک نئی نہج پہ لے کے چل رہے ہیں اپنے قبائلی نظام کے ساتھ۔ وہاں 1800 سے زیادہ تنازعات حل کر چکے ہیں اور جس میں 450 قتل کے مقدمات تھے اس قبائلی سسٹم میں رہتے ہوئے، ان سے بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملا۔ مفتی فیصل احمد صاحب جو کہ SCS کے ڈائریکٹر بھی ہیں، جامعہ کی جانب سے میڈیشن میں سالوں کا تجربہ رکھتے ہیں، جامعہ کے سینئر مفتی بھی ہیں، اور اپنے دارالفتاح جامعۃ الرشید کے شیخین مفتی افتخار احمد صاحب اور مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے نہ صرف دارالفتاح کے لیے ایسے اداروں کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں سننے کا موقع ملا، بلکہ جامعۃ الرشید کی بھی اس فیلڈ میں جو خدمات ہیں ان کے بارے میں بھی جاننے کا موقع ملا۔ اب آتے ہیں کہ اب تک ہماری کمپنی نے کیا اچیو کیا۔ ہماری کمپنی SECP کے ساتھ رجسٹر ہو چکی ہے، ہماری ویب سائٹ لانچ ہو چکی ہے اور فیس بک پیج بھی ہمارا بن چکا ہے، اس کو بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ ہمارا MOU جامعہ دارالفتاح کے ساتھ سائن ہو گیا ہے، اور سندھ جوڈیشل اکیڈمی نے جو ہمیں آفر کی تھی 30 میڈیٹرز ٹرینرز ٹریننگ پروگرام، جس میں ہمیں ٹرینرز ٹرین کر کے دیں گے، اور وہ میکسیمم جو پاکستان میں پروگرام ہے 40 آورس کا وہ ہمیں کرا رہے ہیں۔ انہوں نے آفر کیا فری آف کاسٹ کرانے کی، جس پہ پر ہیڈ لاکھوں روپے کے چارجز آتے ہیں۔ تو یہ ہماری اس پہ بات آلریڈی ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں، ادھر سے میں تھوڑی سی اسپیڈ زیادہ کروں گا کیونکہ ٹائم کم ہے۔ انسٹیٹیوشن اسٹرکچر ہے، اس کے بعد ہمارا سروس ڈلیوری فلو کچھ یوں ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ ہمارا بزنس ماڈل کیا ہوگا۔ چونکہ ہم نے کسی پہ بوجھ بننا تو ہے نہیں، تو ہم خود کفیل کیسے ہوں گے؟ ہر جو کیس اور فریقین کی نوعیت کے حساب سے مناسب سی فیس چارج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمرشل اداروں کو ہم ایسے پیکیجز یا سبسکرپشنز آفر کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے تنازعات اور ان کے ایگریمنٹس کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ٹریننگ پروگرامز اور اویئرنیس ورکشاپ کو بھی ہم وہ کر سکتے ہیں، چارج کر سکتے ہیں۔ ہماری اس کی خاصیت یہ ہے کہ انفراسٹرکچر کاسٹ بہت کم ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ 2-3 کمروں سے باقاعدہ بہترین آغاز کیا جا سکتا ہے میڈیشن سینٹر کا۔ ہمارا اصل ایسیٹ
میڈیٹر ہوگا جو کہ نسبتاً کئی سارے کیسز ایک وقت میں نمٹا سکتا ہے. ارلی بریک ایون پوٹینشیل ہوگا. فیزیبلٹی رپورٹ کی سمری کی طرف اگر نظر ڈالیں تو انیشیل انویسٹمنٹ 3 ملین, ایئر 1 ریونیو 17 ملین, نیٹ پروفٹ 4.53 ملین, انٹرنل ریٹ آف ریٹرن 68% اور پے بیک ود ان 2 ایئرز انشاءاللہ ایکسپیکٹیڈ ہے. اب فائنینشیل اسپیکٹ ہمارا ایک بہت محدود سا اسپیکٹ ہے, ہمارے اصل مقاصد اس سے کئی وسیع تر ہیں. جب ایسے ادارے وجود میں آئیں گے تو کورٹس پر سے برڈن کم ہوگا, اور جس کی وجہ سے جو بقیہ مستحقین جو کیسز ہیں جن کو توجہ ملنی چاہیے ان کے کو فوری انصاف ملے گا. اور جو میڈیشن کی وجہ سے کتنی فیملیز اجڑنے سے بچ جائیں گی. اور اگر اس ماڈل کو مختلف مدارس و دارالفتہ اپنائیں تو مدارس کے فاضلین و متخصصین آپ کو نظام انصاف میں براہ راست شرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے, جو کہ ایک قسم کی خاموش پرامن کوشش ہے نفاذ شریعت کی. اب ہمارا فیوچر روڈ میپ کچھ یوں ہوگا کہ ہمارے کیونکہ میڈیٹرز ٹرین ہوتے ہی انشاءاللہ ٹریننگ دینے کے قابل ہوں گے. کورٹ اینیکس میڈیشن پہ آلریڈی خط و کتابت جاری ہے, کام ہو رہا ہے. اچھا, آن لائن ڈسپیوٹ ریزولوشن جو کہ نسبتاً نیا تصور ہے, اس پہ انشاءاللہ بہت جلدی اس میں ہم انٹر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور الغزالی یونیورسٹی کے توسط سے انشاءاللہ بہت جلد اس میں ریسرچ میں بھی ہم اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہوں گے. آخر میں ہماری کمپنی کا نام قاضی شرعی سینٹر فار ڈسپیوٹ ریزولوشن صرف بزنس ماڈل نہیں ہے, بلکہ نظام انصاف میں ایک ایسا انقلاب برپا کرنے کی کاوش ہے کہ امت کی توانائیاں تنازعات سے نکل کر کسی وسیع تر مفاد میں لگنے کے لیے فارغ ہو سکیں. اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے.